وہ صبح صبح اپنے مخصوص سے انداز میں تیار ہوئی تھی۔ نائل آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ اسے گھر سے رخصت کرنے کے بعد ہی زینیا آفس کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ اس بیچ مریم آ جاتی تھی۔ آہل سویا ہوا ہی ہوتا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کام کرتی، پھر میڈم زینیا آفس کے لیے نکل جاتی۔ سارا دن وہیں مصروف ہوتی۔ کام سے فری ہوتی تو گھر آ جاتی۔ اگر مصروف ہوتی اور نائل کا فون آتا تو کام کے بیچ میں بھی آفس چھوڑ کر زینیا فلیٹ چلی آتی۔ سب میڈم زینیا کی اس بات سے واقف تھے۔ اس کی وجہ زینیا نے تو کسی کو نہیں بتائی، مگر وہ سب اس کا ذمہ دار نائل کو ہی ٹھہرایا کرتے تھے۔ نائل اس آفس میں دو وجہ سے خاصا مشہور تھا۔ ایک تو میڈم زینیا کے شوہر کی وجہ سے، دوسرا ایک پراسرار شخصیت کے طور پر۔ سبھی یہ مانتے تھے کہ میڈم زینیا کا ہی حوصلہ ہے جو نائل جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک دن تھا جب میڈم آفس سے واپس آ رہی تھیں۔ عرفان نارمل گاڑی چلا رہا تھا۔ میڈم زینیا باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھیں جب گاڑی ایک ٹریفک سگنل پر آ کر رکی۔ یہ فیض آباد سے لنک روڈ نکلنے والا ایک چوک تھا۔ عرفان سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈم باہر دیکھنے لگی، جہاں کوئی نہیں تھا، بس پیڑ نظر آ رہے تھے۔ اس کے پار میٹرو بس کی برج کی دیوار تھی۔ اب اس کے سامنے ایک بائک آ کر رکی۔ یہ یاماہا ہیوی بائک تھی جس پر شاید ایک مرد بیٹھا تھا۔ اس نے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا جس کے آگے کالا شیشہ تھا، جس سے چہرہ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سارا جسم مخصوص قسم کے کپڑوں سے ڈھک رکھا تھا، جیسے عام ریسنگ کے دوران ریسنگ بوائز پہنا کرتے ہیں۔ وہ بائک والا بھی کوئی شعبدے باز تھا جو اپنی بائک کا ایکسیلیٹر وہیں کھڑے کھڑے زبردستی گھمائے جا رہا تھا، جس سے ایک شور پیدا ہو رہا تھا۔ دھواں الگ۔ زینیا اس سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں سگنل کھلنے سے کچھ لمحے تھے۔ اسی لمحہ زینیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر فون دیکھا۔ مریم کا فون تھا اور زینیا نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ زینیا نے فون کا جواب دیا، مگر موٹر بائک کے ایکسیلیٹر کی آواز کی وجہ سے زینیا کو اس کی طرف کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہیلو، ہاں مریم، تم ایسا کرو، مرغی نکال کر دھو دو، میں بس کچھ دیر میں آتی ہوں۔ زینیا نے اپنا ایک کان انگلی سے بند کیا اور آس پاس کا شور کم ہوتا کہ وہ دوسرے کان پر موبائل کی آواز صاف سن سکے، مگر ناکام۔ عرفان اس ہیوی بائک والے کی حرکت نوٹ کر رہا تھا کہ وہ بائک والا شعبدے باز جان بوجھ کر کے شور کر رہا تھا، مگر ٹریفک سگنل پر گنتی شروع ہو گئی تو اس نے اگنور کرتے گاڑی آگے کھسکانی چاہی۔ میڈم زینیا فون پر بزی تھیں۔ 5 سیکنڈ رہ گئے تھے سگنل کھلنے میں جب اس بائک والے نے اپنے جیکٹ میں چھپا ہتھوڑا نکالا اور دھڑام سے میڈم زینیا کے شیشے پر حملہ کر دیا۔ اندر بیٹھی میڈم زینیا پر شیشے کی کرچیاں آ گری تھیں۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ کوئی سمجھ نہ پایا۔ سگنل کھل گیا۔ وہ شعبدے باز بائک والا اپنے جیکٹ میں ہی ہتھوڑا رکھ کر جلدی سے زوم کرتا چلا گیا۔ عرفان نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ بائک والا تب تک نکل کر جا چکا تھا اور بھیڑ میں گم بھی ہو چکا تھا۔ پیچھے میڈم زینیا اپنے اوپر ہوئے حملے پر زخمی ہو چکی تھیں۔ اسلام آباد کے اس کمرشل علاقے سے یہ ایک گاڑی نکلی تھی اور اندھا دھند روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک سرکاری گاڑی تھی جس کی چھت پر بتی لگی ہوئی تھی اور وہ مسلسل بج رہی تھی۔ یہ گاڑی ایک مخصوص سائرن سے گاڑیوں کو کراس کرتی گزر رہی تھی۔ اس گاڑی کا ڈرائیور اتنی رش گاڑی چلا رہا تھا کہ آس پاس گاڑیوں والے کو حیرت سے اس گاڑی والے کو دیکھنا پڑا۔ اسلام آباد کے شہر میں ایسی رش گاڑی چلانا ناممکن ہی ہے، مگر کیونکہ یہ خود ایک سرکاری گاڑی تھی اس لیے وہ بے خوف روڈ پر دوڑے جا رہی تھی۔ دیگر گاڑیوں کے بیچ سے وہ گاڑی اپنا راستہ بناتی منزل کی طرف تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھے اس شخص کے چہرے پر پریشانی کے آثار موجود تھے۔ دماغی دباؤ کی وجہ سے پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں بھی نمودار ہوئی تھیں۔ وہ بے خوف و خطر اسلام آباد ایکسپریس وے پر چڑھا تھا اور سرکاری گاڑی کو گیئر دے کر اور تیزی سے چلانے لگا۔ وہ پریشانی میں گاڑی بھی چلا رہا تھا تو ساتھ موبائل پر الگ الگ نمبرز ملا کر تیز لہجے میں مقابل والوں سے بات بھی کر رہا تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھا، مگر پھر بھی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنے حواس قابو میں ہی رکھے۔ اب وہ اسلام آباد ایکسپریس سے الٹا ہاتھ لے کر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز
PIMS اسلام آباد کی طرف مڑ گیا اور 5 منٹ کا سفر 1 منٹ میں عبور کر کے وہ پارکنگ میں گاڑی روک کر اپنا موبائل تھام کر وہ گاڑی سے ہڑبڑا کر اترا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ بھی بند کرنا بھول گیا تھا۔ تیز قدموں سے پارک کر کے وہ ہسپتال کے اندر پہنچا تھا اور سامنے استقبالیہ میز پر آ کر رکا۔ میری بیوی مسز زینیا نائل کون سے روم میں ہے؟ استقبالیہ کنندہ نے آنے والے کی آنکھوں میں کس قدر بے چینی دیکھی تھی۔ اس لڑکی نے سر جھٹک کر کمپیوٹر دیکھا اور مطلوبہ مریضہ کا نام دیکھ کر آنے والے کو روم کی طرف گائیڈ کیا۔ نائل سنتے ہی تیز قدموں سے اس روم کی طرف جانے لگا۔ باہر ہی عرفان کھڑا تھا۔ نائل نے اسے غصے سے دیکھا اور اس کی طرف آیا۔ اس کا گریبان پکڑ کر بولا، کس نے کیا؟ عرفان نے کس قدر غصہ نائل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سر مجھے نہیں پتا، ڈرتے ڈرتے عرفان نے کہا تھا تو نائل نے اس کا گریبان چھوڑا اور مڑتے ہوئے دیوار پر غصے سے مکہ دے مارا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا وہ اس حملہ کرنے والے کا منہ توڑ دے۔ پھر اس نے ماتھے پر انگلی پھیری اور پھر عرفان کے پاس آیا۔ مجھے صحیح بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا؟ نائل نے پرسکون انداز میں اس کی ساری بات سنی۔ سارا قصہ سننے کے بعد نائل نے کہا، تو اس بائک والے کا کوئی سراغ، کوئی بات یاد ہے؟ نائل نے غصے سے پوچھا تھا۔ نہیں سر، سب کچھ اتنا جلدی ہوا کچھ سمجھ ہی نہ آیا، عرفان نے کہا تو نائل نے غصے سے اپنی مٹھیاں کھینچ لیں۔ وہ تو شکر ہوا کہ کمرے کے اندر سے ڈاکٹر نکل آئی اور عرفان کی جان بچ گئی۔ نائل ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر زینیا کیسی ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ شی از فائن، زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس ہاتھ پر کچھ زخم آئے ہیں۔ اینڈ آپ کی مسز بہت بہادر ہیں۔ اکثر ایسے کیسز میں لڑکیاں گھبرا کر اسٹریس لے لیتی ہیں، مگر زینیا کافی سمجھدار ہیں، بس اس کا خیال رکھیں، باقی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تو نائل کے چہرے پر تھوڑا سکون پھیلا۔ ٹھنڈے ماربل کے فرش پر نائل اپنے بھاری جوتے رکھ کر اندر آیا تو زینیا نے اسے دیکھا۔ آج نائل نے وردی پہن رکھی تھی جس پر نہ جانے کون کون سے تمغے اور بیجز لگے ہوئے تھے۔ زینیا عام سے حلیے میں بیڈ پر لیٹی تھی، اس لیے الٹے ہاتھ سے پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف آیا تو زینیا نے بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگایا۔ کیسی ہو تم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ زینیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا جب عرفان نے بتایا۔ وہ شکایتی لہجے میں اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، جانتی ہوں چوٹ عورت کو لگے تو تکلیف اس کے مرد کو ہوتی ہے، پر آپ یقین کریں مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ زینیا اسے تسلی دے رہی تھی مگر نائل نے فکر مندی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیوں پریشان نہ ہوں؟ تم پر حملہ ہوا ہے زینیا، کیوں نہ فکر کروں؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا آپ تحقیقات کروا لیں پر میرے لیے پریشان نہ ہوں، زینیا نے محبت سے کہا اور نائل کے بازو کو پکڑ کر اپنا سر اس پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نائل نے اس کا سر چوما تھا۔ نائل کبھی ایسے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ ہی ڈرتا تھا اور آج تو کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ زینیا کو اپنی پناہوں میں کہیں چھپا لے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، کوئی اسے تکلیف نہ دے سکے۔ اسی دوران نائل کا موبائل بجا تو زینیا نے نائل کے بازو سے سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کیا تھا۔ نائل نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں سب لوگوں کو کہہ دو میرے فلیٹ پر جمع ہوں، میں فلیٹ پر آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں، نائل نے کہہ کر فون کا کاٹا تو زینیا نے نائل کے چہرے پر ویسے ہی الجھے تاثرات دیکھے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا پتا اس نے ایسے ہی چوری کی نیت سے حملہ کیا ہو؟ زینیا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جرم ہوتا ہے زینی، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور چلنے کی تیاری کرو، نائل رکھائی سے کہہ کر اٹھا تھا اور کمرے سے باہر آیا۔ بھائی عرفان کے ساتھ کوئی باوردی آفیسر کھڑا تھا جو عرفان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کی پیٹھ نائل کی طرف تھی، تبھی وہ چہرہ نہ دیکھ کر الجھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آفیسر عرفان کا بیان لے رہا تھا۔ ایکسکیوز می، نائل نے کہا تو اس آفیسر نے مڑ کر دیکھا۔ یہ شیر دل تھا۔ شیر دل نے مڑ کر پہلے نائل کو دیکھا۔ وہ اسے شادی کے بعد اب دیکھ رہا تھا، مگر شیر دل کیونکہ ابھی ڈیوٹی پر تھا اور چھوٹا آفیسر تھا تو مؤدبانہ انداز میں نائل کو سلیوٹ کیا، پھر نائل کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملایا۔ السلام علیکم سر،
مس زینیا پر جس علاقے میں حملہ ہوا وہ میرے پولیس اسٹیشن کی حد ہے، تو مجھے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے میں عرفان سے بیان لے رہا تھا۔ نائل نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاں، زینیا نے بتایا تھا تمہارے بارے میں شیردل۔ خیر، مجھے اس کیس سے ریلیٹڈ ساری معلومات جلد سے جلد چاہیے۔ شیور سر، میں مس زینیا سے بھی بیان لینا چاہتا ہوں۔ شیردل یوں ہی ٹانگیں کھولے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ کے پیچھے کیے کسی چھوٹے آفیسر کی طرح کھڑا اپنے بڑے آفیسر سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ نائل نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ جا سکتے ہیں۔ شی از ریڈی فار ہر اسٹیٹمنٹ آفٹر یو۔ شیردل نے پہلے بڑے آفیسر کو اندر چلنے کو کہا تو نائل ہی پہلے کمرے کی طرف آیا اور اندر آیا۔ زینیا چلنے کو تیار تھی، اسے بس الٹے ہاتھ پر شیشے کے کچھ ٹکڑے لگے تھے، کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا تھا، تبھی بس الٹے ہاتھ پر بینڈیج اور پلسٹر لگا تھا۔ نائل اندر آیا تو اس کے پیچھے شیردل بھی آیا۔ السلام علیکم میم، ہوپ یو آر فائن۔ شیردل نے پروفیشنل انداز میں زینیا سے بات کی۔ وہ شیردل کو چونک کر دیکھ رہی تھی جو وردی میں نائل کے پیچھے کسی پروفیشنل کی طرح اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی شناسائی کا عنصر نہ تھا، جیسے کسی ایرے غیرے کا بیان لینے آیا ہو۔ زینیا نے خود کو سیٹ کیا۔ اگلے پل اس نے اپنا بیان شیردل کو ریکارڈ کروایا اور شیردل پروفیشنل انداز میں اس کا ریکارڈ کردہ بیان تیز آواز میں پڑھنے لگا۔ بیان کے اختتام پر زینیا نے سر خم کیا جیسے وہ اس بیان پر راضی ہو۔ پھر شیردل نے کہا، اوکے میم، آپ آرام کریں اور اس سے پریشان نہ ہوں۔ نائل سر اس حملہ کردہ ملزم کو ڈھونڈ لیں گے، اپنا خیال رکھیں۔ شیردل نے پھر کوئی غیر ضروری بات نہ کی اور نائل سر کو اپنے ساتھ باہر چلنے کو کہا۔ شیردل، تم ہمارے ساتھ فلیٹ چلو، میں پھر وہیں تم سے بات کرتا ہوں۔ باہر آ کر نائل نے شیردل کو ساتھ فلیٹ پر چلنے کا کہا، پھر کچھ دیر سوچ کر شیردل سے پوچھا، تمہارے پاس کار ہے؟ جی سر، مجھے سرکاری گاڑی مل گئی ہے۔ اسی پروفیشنل انداز میں شیردل نے نائل سے کہا۔ عرفان، تم میڈم کی گاڑی لے کر چلو۔ شیردل، تم ہمارے پیچھے پیچھے آنا، ہم بس نکلتے ہیں، نائل نے کہا تو وہ دونوں سر خم کرتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔ اوپل ہمیشہ کی طرح آج بھی بالکنی پر کھڑی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، ہلکی زردی آسمان پر پھیلی تھی جو بس اندھیرے میں ڈوبنے کو بےتاب تھی، پھر ہر طرف کالا اندھیرا پھیل جانا تھا۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، سورج غروب تو ہوتا ہے مگر طلوع بھی ہوتا ہے، جس کی روشنی رات کے اندھیرے کو نگل کر پھر آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ تارے ظہور ہو رہے تھے، پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے، ہوا میں بھی خنکی پیدا ہو رہی تھی، اسی لیے اوپل نے اپنے دونوں بازوؤں کو سہلایا تھا اور اب ہاتھ باندھ کر وہ آس پاس دیکھ رہی تھی کہ آہل نیچے اپنی آیا کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اوپل اسے بے ارادہ دیکھ رہی تھی، غور سے، بہت غور سے۔ کیسے مسکرائے جا رہا تھا وہ بچہ، بے فکر سا ہنستا مسکراتا وہ بچہ کیسے کیسے جذبات اوپل کے اندر پیدا کر رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ایک بلی کے بچے کے پیچھے بھاگتا پھر رہا تھا اور مریم اس بچے کے پیچھے پیچھے تھی۔ مریم الگ پریشان تھی کہ میڈم نے آج بہت دیر کر دی تھی۔ آہل رو رہا تھا تبھی تو وہ اسے نیچے لے آئی تھی۔ آہل کا سوائے زینیا اور نائل کے ایسے نیچے آنا منع تھا، مگر وہ رو ہی اتنا رہا تھا کہ مریم کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہ رہا اور وہ اسے نیچے لے آئی۔ یہاں مریم پریشان تھی تو وہاں مریم کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، تبھی ایک محسوس کردہ پریشانی مریم کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ اسے الگ پریشانی تو نائل سر کی بھی تھی۔ نائل سر سے براہ راست کبھی اس نے بات نہ کی تھی۔ کبھی وہ میڈم سے پہلے گھر آ جاتے تو مریم کی جو حالت ہوتی وہ الگ داستان ہے۔ نائل کو میڈ اور نوکروں سے چڑ تھی جو گھروں میں دندناتے پھرتے ہیں، اس لیے وہ مریم کا گھر میں گھومنا خاص پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے نائل کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ میڈم زینیا کا ڈرائیور اسے چھوڑ آتا تھا۔ وہ پریشانی میں آہل کو بھی دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی گھڑی کو بھی، جس میں وقت تیزی سے آگے بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا۔ نائل نے زینیا کا سیدھا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دوسرا بازو اس نے زینیا کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور زینیا کو سہارا دے کر نائل زینیا کو اسپتال کے کوریڈور سے ہوتا ہوا مین گیٹ کی طرف لا رہا تھا۔ زینیا کو لوگوں کی نظریں عجیب لگ رہی تھیں جو نائل اور زینیا کو اتنا قریب ہوئے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، تبھی اس نے جھجکتے ہوئے نائل سے کہا،
नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चल सकती हूँ। चुप करो, बस गाड़ी तक चलने की बात है। नाइल ने संजीदगी से कहा तो जीनिया खामोश हो गई। वो अस्पताल से निकलकर अब पार्क से गुजर रहे थे। जीनिया ने दूर शेरदिल को देखा जो संजीदा सा चेहरा लिए अपनी सरकारी गाड़ी के साथ खड़ा था। जीनिया की अपनी गाड़ी भी खड़ी थी जिसका पिछला शीशा टूटा हुआ था। नाइल को जीनिया की फिक्र करता देखकर एक पल शेरदिल ने मुस्कुराकर जीनिया को छेड़ा था तो जीनिया नाइल में और सिमट गई थी। शेरदिल अपनी चिराग पर मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठा था। चलो बैठो गाड़ी में। नाइल ने उसे गाड़ी में बिठाया था। फिर जीनिया का सीट बेल्ट बांधकर अब खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था और अब ये सरकारी गाड़ी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। नाइल ने अब चेहरे पर संजीदगी ओढ़ ली थी। गाड़ी में सन्नाटा था। अनजाना सा एहसास हर सू पहला था, इतना अनजाना कि बहुत जाना पहचाना लगता था। जीनिया ने इस अजनबी को देखा जो इसका इस कदर अपना हो चुका था। अल्लाह ने उसे जीनिया का महरम बना दिया था और ये अपना सिर्फ उसका अपना था। कितना मान था उसको नाइल पर। वो नाइल जिससे कुछ साल पहले जीनिया का कोई ताल्लुक ही न था, एक दिन यूं ही जिंदगी में आया और पूरी जिंदगी बन गया। अजनबी इस कदर अपना हो गया। आज के इस एक छोटे से हादसे ने जीनिया पर यह खोल दिया था कि नाइल इसकी कितनी फिक्र करता था, कितनी मोहब्बत करता था। शादी से पहले वो मोहब्बत नहीं जताता था, ना शादी के बाद, मगर कभी उसका मूड अच्छा होता था तो वो जीनिया का हाथ पकड़ता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर आज वो जीनिया पर हमले की खबर सुनकर किस कदर परेशान हो गया था। उसकी खैरियत देखने के लिए नाइल कितना बेचैन था। जब खैरियत से देख लिया तो उसे सुकून मिल गया। ये कोई नाइल से पूछता और सुकून ने जो जीनिया पर मोहब्बत निछावर की, जिसके लिए जीनिया कितना तरसती थी, ये कोई जीनिया से पूछता। वो बस नाइल को खुश देखना चाहती थी। अपने आप को तो जीनिया ने कब का इसकी खुशियों पर कुर्बान कर दिया था। वो खला जो जीनिया अपनी आंखों के मंजर में महसूस करती थी, एक नाइल के वजूद से किस तरह मंजर मुकम्मल हो जाता था। एक इसके आने से कितनी खुशियाँ जीनिया के दामन में आ गई थीं, वरना गम तो इसके साथ होते कभी महसूस ही ना होते थे। ये भी अलग बात है कि वो 3 साढ़े 3 साल पहले मिले थे, मगर जीनिया को लगता था वो तो एक ज़माने से नाइल को जानती थी। और ये दावा शायद सही भी था, क्योंकि नाइल ने अपने जज्बात सिर्फ जीनिया के सामने खोले थे, तभी जीनिया उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। और मियाँ बीवी का रिश्ता आजकल कहाँ देखने को मिलता है, इसलिए रश्क हसद लोग करते थे, मगर जानते भी थे कि औरत चाहे तो मर्द के साथ हर हाल में गुजारा कर सकती है, वरना मर्द में हौसला नहीं कि वो अपना घर बचा सके। नाइल मानता था कि जीनिया ही इस दुनिया में वो वाहिद लड़की है जो इसे समझती है, तभी शादी के बाद वो इससे कभी शिकायत का मौका उसने ना देती। कुछ खामोश माहिदे थे जो इनके दरमियान तय हुए थे और दोनों के राज एक दूसरे के पास थे। वह दोनों एक दूसरे के राजदान थे और सन्नाटे ऐसे ही तो आवाज बन जाते हैं। जीनिया ने नाइल की तरफ देखा जो संजीदगी से गाड़ी चलाता हुआ खना के इलाके तक पहुंचा था और दोनों के बीच बस खामोशी थी। वो फ्लैट के बहुत करीब पहुंच चुके थे, मगर इनमें आपस में कोई बात ना हुई थी। अब वो गेट से अंदर आ रहे थे। बावर्दी वॉचमैन ने इनको सलाम किया था। वो पार्किंग में खड़े होने ही जा रहे थे जब नाइल की नज़र आहिल पर पड़ी, जिसको देखकर ही इसके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात उभरे और बीच रोड में गाड़ी रोककर वो गाड़ी से उतरा था, जिसे देखकर जीनिया को अजीब सा एहसास हुआ और उसने भी सीट बेल्ट खोला और गाड़ी से बाहर निकल आई। नाइल अब तक आहिल के पास पहुंच चुका था, जो बिल्ली के पीछे पीछे भाग रहा था और मरियम उसे संभाल रही थी। नाइल सर के आते ही वो एक जगह रुक गई। नाइल ने गुस्से से मरियम को देखा और आहिल को गोद में उठा लिया। किसकी इजाज़त से तुम इसे नीचे लाई हो? हाँ, नाइल ने तेज लहजे में मरियम से पूछा था। जीनिया उस तरफ पहुंच चुकी। वो जी आहिल रो रहा था तो। मरियम ने झिझक कर कहा। रो रहा था तो चुप करवाती, नीचे लाने को किसने कहा? दोपहर में जीनिया पर हमला हुआ है, कोई आहिल पर भी कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, बताओ? नाइल ने मरियम को झिड़का तो वो जीनिया ने नाइल को नॉर्मल करने की कोशिश की। नाइल बस करें, बच्ची है, मैंने कहा था इसे नीचे लाने को। जीनिया ने बात संभालने की कोशिश की। ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो तुम जीनिया? नाइल ने नाराजगी के साथ जीनिया से कहा। नाइल, आहिल बच्चा है, डर गया था हमारी वजह से, इसे कहाँ आदत है इतना वक्त हमारे बगैर रहने की।
زینیا نے نرم لہجے میں کہا، اس میں بھی تمہاری اپنی ضد ہے زینیا۔ آخر ایک بہت بڑا گلہ نائل نے زینیا سے کر دیا تھا، جس کو سن کر زینیا لاجواب ہو گئی۔ نائل کو احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا تھا، تبھی اس نے عرفان کو اشارہ کر کے بلایا، میڈم کو اوپر لے جاؤ۔ آہل مریم کو پکڑا کر نائل زینیا سے نظریں چرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور بیچ میں کھڑی گاڑی کو پارک کرنے چلا گیا۔ نیچے ہوا سارا تماشا اوپر کھڑی اوپل نے دیکھ لیا تھا۔ نائل زیدی کا تعلق بیوروکریٹ خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا تعلق بھی پولیس سے تھا اور اس کی والدہ بھی اسی کے عہدے پر فائز تھیں۔ نائل کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی ان کی والدہ نے پوسٹ واپس جوائن کر لی۔ نائل کو مکمل میڈس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ نائل کے والد اندرون پنجاب کے کسی شہر میں تعینات تھے تو وہ الگ رہتے تھے، 1-2 چکر لاہور کے لگا کر وہ واپس چلے جاتے۔ والدہ بھی سرکاری کاموں کی وجہ سے مصروف رہتی۔ اس بیچ نائل بہت متاثر ہوا۔ میں ٹی وی دیکھتی رہتی۔ 8 ماہ کا نائل بڑا روتا رہتا۔ نائل کی والدہ کے گھر آنے پر میڈ ایسی محبتیں نائل پر نچھاور کرتی جیسے ماں ہی یہ ہو۔ نائل کچھ سال بڑا ہوا اور بولنے لگا تو چھپ چھپ کر اپنے والد اور والدہ کو میڈ کی شکایت کرتا، مگر نائل کے والدین کے پاس ٹائم ہی کہاں تھا، وہ بس ہلکی جھڑپ میڈ کو دے کر چلے جاتے۔ پھر جو میڈ نائل کا حشر کرتی تھی وہ الگ داستان تھی۔ کچھ سال کے نائل کو اس میڈ نے اتنا ٹارچر کیا کہ بس ظلم ہی تھا وہ۔ پھر آہستہ آہستہ نائل نے میڈ کی شکایت اپنے والد اور والدہ سے کرنا چھوڑ دی۔ البتہ اس نے اپنی ایک الگ زندگی اپنے گرد بنا لی۔ بچپن سے کتابوں میں دل لگایا، تاریخ، اٹلاس، فیری ٹیلز، انگلش ناولز اور نہ جانے کیا کیا اس نے چھوٹی سی عمر میں پڑھ لیے تھے۔ نائل کے والد اور والدہ اس سب کا کریڈٹ بھی میڈ کو دیتے، جس پر نائل بس خاموش ساتھ لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نائل بڑا ہوا تو اسے میڈ ناقابل برداشت کی حد تک بری لگنے لگی۔ وہ والد اور والدہ سے کہہ کر نائل نے میڈ کو ہٹوا دیا۔ ویسے بھی نائل اب اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وہ خود کو سنبھال سکتا تھا۔ ان گزرے سالوں میں ایک عجیب سی خاموشی نائل کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ اسی بات کی پریشانی نائل کے والد صاحب کو ہمیشہ تھی۔ انہی کے فیصلے پر نائل کو انجینئرنگ کرنے یونائٹڈ اسٹیٹ بھیج دیا گیا۔ وہاں 4 سال اس نے سول انجینئرنگ کی ڈگری لی اور پھر واپس آ گیا۔ نائل کے والد نے اسے سوشل کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ تو بھیج دیا، مگر کچھ خاص فرق نائل کی طبیعت میں نہ پڑا تھا۔ نائل کو سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی جاب کرنی تھی، مگر اس کے والد اس بات پر بھی خوش نہ تھے کہ ان کا بیٹا ایسی 2% کی جابز کرتا پھرے۔ اب نائل کے والد کے لیے تو یہ 2% کی ہی جابز تھیں۔ آخر کے کتنے انجینئرز ان کے نیچے کام کرتے تھے۔ پھر نائل کے والد کی خواہش پر نائل نے CSS کے امتحان کی تیاری شروع کی۔ نائل کی جنرل نالج کافی اچھی تھی، ہسٹری بھی، اور امریکہ رہ کر آنے سے اسے US تاریخ بھی بہت بہتر پتہ تھی۔ تبھی سال کی تیاری کے بعد اس نے پہلے ٹرائی میں ہی CSS کا ایگزامز پاس کیا اور اسلام آباد میں اسے SSB کی پوسٹ پر تعینات کر لیا گیا۔ نائل نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ علاقہ پسند کیا تھا جہاں ابھی یہ فلیٹس واقع تھے۔ یہ فلیٹ ایک تو مکمل سکوت میں پھیلا ہوا تھا، اوپر سے ادھر کے لوگ بھی خاصے خاموش طبیعت معلوم ہوتے تھے۔ اس فلیٹ میں نائل راشد کے ساتھ رہتا تھا۔ راشد بچپن سے نائل کے ساتھ تھا۔ راشد کے ابا خان سامہ تھے۔ نائل کو بچپن سے ہی ان کے ہاتھ کے بنے کھانے کھانے کی عادت تھی۔ وہ فوت ہو گئے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنے ہاتھ کا سارا ذائقہ راشد کو سونپ گئے تھے۔ نائل اسے اپنے ساتھ لاہور سے اسلام آباد لے آیا۔ راشد نائل کے سارے کام کرتا تھا، اس کے لیے کھانا بناتا تھا، کپڑے استری، سودا سلف وغیرہ جیسے کام وہی کر دیتا تھا۔ مہینے یا 2 مہینے چھوڑ کر نائل اپنے والد اور والدہ سے ملنے لاہور جایا کرتا تھا۔ اس کا اپنے ماں باپ سے ایسا کوئی جذباتی رشتہ تو نہ تھا، مگر پھر بھی نائل دل سے ان کی عزت کرتا تھا اور خبر گیری بھی رکھتا تھا۔ یہ ایسا ہی ایک دن تھا جب وہ لاہور آیا ہوا تھا اور نائل کے والد نے اسے اپنے کسی دوست کا بتایا۔ جہانگیر آفندی کی بیٹی بھی اس سال CSS کا امتحان دے کر لاہور میں AC کی پوسٹ پر فائز تھی۔ پہلے تو نائل کو لڑکی کا ذکر تھوڑا عجیب لگا، مگر جلد اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے والد اس کی شادی کروانے کے پیچھے پڑے تھے۔ نائل، تم ایک بار مل تو لو، مجھے امید ہے تمہیں وہ ضرور پسند آئے گی۔ نائل کے والد اسے سمجھا رہے تھے، مگر نائل کی بھی ایک ہی ضد تھی کہ وہ کسی حال میں بھی
کچھ سالوں تک شادی نہیں کرے گا، اسے کچھ وقت چاہیے۔ مگر مجال ہے جو والد صاحب نے اپنے بیٹے کی بات مانی اور آخر کار نائل کو منا کر ہی دم لیا۔ یہ ایک صبح کا وقت تھا جب نائل جہانگیر صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ جہانگیر صاحب سے وہ 2-3 بار مل چکا تھا تو وہ نارمل ہی انداز میں ملا۔ نائل نے جہانگیر صاحب سے کچھ دیر باتیں کی تو ان کی بیٹی اپنے فارمل سے انداز میں کمرے سے باہر آئی اور انہی کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ جہانگیر صاحب نے نائل کا تعارف کروایا تو وہ لڑکی عام سے انداز میں اسے ہائی ہیلو کر کے ناشتے میں گم ہو گئی۔ پھر جہانگیر صاحب نے لڑکی کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ زینیا ہے جو 2 مہینے پہلے ہی لاہور شہر میں ایسی اپوائنٹ ہوئی ہے۔ نائل کو بظاہر وہ لڑکی عام شکل و صورت کی ہی لگی تھی مگر کچھ تھا جو اس کا چہرہ خاص تھا۔ زینیا کے لمبے بال نائل کو پسند آئے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھی تو نائل بھی اٹھا تھا۔ آج میں آپ کو آفس چھوڑ دیتا ہوں، نائل نے پیشکش کی تو زینیا منع نہ کر پائی۔ لاہور کی شاہراہ پر یہ نائل کی سرکاری گاڑی تھی جس پر وہ سفر کیا کرتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی تھا اور ساتھ زینیا بیٹھی تھی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے زینیا کی گاڑی آ رہی تھی جس کو زینیا کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ نائل کا ڈرائیور زینیا کے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تو آپ ہیں مسٹر نائل زیدی؟ زینیا نے نائل کی طرف چہرہ کر کے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس گاڑی میں اور تو کوئی نہیں ہے جسے میں کہوں کہ یہ نائل ہے۔ نائل نے سنجیدگی سے اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے ہوئے کہا، تو آپ باتیں بھی کرتے ہیں؟ پاپا کے سامنے تو انگلیوں پر گن گن کر لفظ فرما رہے تھے۔ زینیا نے مسکرا کر کہا تو نائل نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ پہلی ہی ملاقات میں میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ نائل نے کہہ کر سنجیدگی سے آگے دیکھنا چاہا۔ نہیں، مذاق نہیں اڑا رہی، زینیا نے کہا اور چہرہ سیدھا کر کے اس نے اپنے ہاتھ سے ٹیپ آن کیا۔ جارج مائیکل کا کیئرلیس وسپر سانگ کی رومانٹک دھن گاڑی میں گونجی تو سچویشن تھوڑی آکورڈ ہو گئی۔ نائل کو کھانسی آ گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسنا چاہا اور زینیا نے ٹیپ ہی بند کر دیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی رہی۔ زینیا نے پھر نائل کو ترچھے نینوں سے دیکھا۔ اسی پل نائل نے بھی زینیا کو دیکھا تو بے صافہ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ عبدالقدوس ایسے سانگ سنتا ہے۔ نائل کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، سانگ تو واقعی اچھا ہے، بس وقت غلط ہے، زینیا نے کہا تو نائل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو مجھ سے کیوں شادی کرنی ہے؟ زینیا نے ساری باتیں بھلا کر نئی بات شروع کی۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے؟ نائل نے حیرانگی سے پوچھا۔ پاپا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاپا ان کے پیچھے پڑے ہیں، ایسا ہے کیا؟ یہ پاپا بھی نا بے صبرے ہیں بہت، نائل منہ میں بڑبڑایا۔ دیکھیں مس زینیا، ایسی کوئی بات نہیں، پاپا نے آپ کو کہیں دیکھا ہے تبھی وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ خیر میں پاپا کو سمجھا لوں گا، نائل نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سمجھا لیں گے؟ زینیا نے ذومعنی انداز میں پوچھا۔ یہی کہ نائل کہتے کہتے اٹکا تھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں، وہ میرے پاپا ہیں اور ہماری آپس کی بات ہے، نائل نے جتاتے ہوئے کہا۔ واہ، میں نے تو خاصا خاموش طبیعت سمجھا تھا، پر آپ تو باتوں کے خاصے چالاک نکلے۔ گڈ، زینیا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ نائل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زینیا کی شخصیت کا ایسا کیا پہلو تھا جو اس کی موجودگی سے وہ اچھی لگ رہی تھی، ورنہ وہ تو اپنے آس پاس کسی غیر شناسا کا وجود پسند بھی نہیں کرتا تھا، خصوصاً لڑکیوں کا وجود۔ تو اس لڑکی کی موجودگی کیوں نائل کو اچھی لگ رہی تھی؟ زینیا کو آفس چھوڑ کر وہ اسلام آباد چلا آیا تھا، مگر نادانستہ وہ زینیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کو وہ ہنستے ہوئے دیکھتا تو اسے زینیا کی مسکراہٹ یاد آتی، باقی لڑکیوں میں وہ زینیا کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرتا، کسی کے بال دیکھتا تو اسے زینیا کے بال یاد آتے، کسی کو بات کرتا دیکھتا تو اسے زینیا کی باتیں یاد آتی۔ اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ زینیا کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اب تک ایسی کوئی لڑکی اس کی نظر سے نہیں گزری تھی جس نے نائل پر اتنا گہرا نقش چھوڑا ہو۔ تبھی وہ یہ پورا ہفتہ اسلام آباد گزارنے کے بعد لاہور آ گیا تھا۔ نائل کے والد اور والدہ حیران تھے کہ نائل اتنی جلدی کیسے آ گیا تھا۔ پھر نائل نے آتے ہی اپنے والد سے زینیا سے شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ اس شادی پر رضامند تھا۔
مجھے پتا تھا تم زینیا کو ایک بار دیکھو گے تو وہ تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ نائل کے والد اس کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے اور اسی شام وہ نائل کا رشتہ لے کر چلنے کی بات کرنے لگے، مگر نائل نے ایک شرط رکھی کہ رشتہ لے جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر زینیا سے ملنا چاہتا ہے۔ نائل کے والد نے جہانگیر صاحب سے بات کی اور اسی رات زینیا خوب اہتمام سے تیار ہو کر ہوٹل آئی۔ نائل بلیک شرٹ پہنے ہوئے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہا تھا جب اچانک زینیا اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں بندھی گھڑی کو نہ دیکھیں، ہاتھ سے نکلتے ہوئے ٹائم کو دیکھیں، زینیا نے کہا تو نائل چونک کر اٹھا تھا۔ ہائے! نائل اس اچانک حملے پر گڑبڑا گیا۔ ارے بیٹھے بیٹھے، آپ تو احتراماً کھڑے ہی ہو گئے، بیٹھیں پلیز۔ زینیا نے کرسی کھینچی اور دونوں ساتھ ہی اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ بائی دا وے، بلیک کلر سوٹ کر رہا ہے آپ پہ، زینیا نے کہا تو نائل نے اپنے حلیے کو دیکھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے آج بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ لڑکا جب پہلی بار کسی لڑکی سے اس طرح ملنے آئے تو بڑا اہتمام کر کے آتا ہے، برانڈڈ شرٹ، یہ مہنگی گھڑی پہنتا ہے۔ تو میں ہنستی تھی، آج آپ کو دیکھ کر یقین آ گیا، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ زینیا نے گہری نگاہ سے اس کی واچ کو دیکھا۔ کتنے کی ہے یہ گھڑی؟ زینیا کے پوچھنے پر نائل نے اپنی گھڑی دیکھی۔ مہنگی ہے بہت، نائل نے سنجیدگی سے کہا، پر میں ان مصنوعی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی مسٹر نائل زیدی۔ ایک پر ایک حملہ زینیا کیے جا رہی تھی اور نائل تو اس کی باتوں کے جواب کی تیاری ہی نہیں کر کے آیا تھا۔ وہ تو اپنی سنانے آیا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ سنانے کا حق تو زینیا کا بھی تھا۔ تو آج حملہ کرنے آئی ہو، نائل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سوچ کر آئی تھی کہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ اپنی پرسنالٹی سے متاثر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے ایک ناکام کوشش کر رہی تھی، زینیا نے سنجیدگی سے کہا تھا اور پھر مسکرائی تھی۔ اس ایک مسکراہٹ سے نائل کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ خیر، آج میں تم پر حملہ کرنے آیا ہوں۔ منڈے کی صبح سے اب تک اس حملے کی تیاری کر رہا ہوں، مگر تم تو پوری تیاری کر کے آئی ہو میرے محاذ کو ناکام بنانے کی، نائل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارے واہ، میں خواہ آپ کو خاموش تو بھی سمجھتی ہوں، آپ تو باتوں کے ماسٹر ہو گئی، زینیا نے ہنس کر کہا تھا۔ یہ بھی سنا تھا کہ ایسی ملاقاتوں سے پہلے لڑکے بھی کچھ پڑھ کر آتے ہیں، بھلے دل سے انہوں نے ساری زندگی کورس کی کتابیں نہ پڑھی ہوں، محبت کی باتیں ضرور دل سے پڑھ کر آتے ہیں اور سامنے والوں پر وار کرتے رہتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ زینیا نے شرارت سے کہا۔ ہاں، محبت سے جادو سیکھ کر آیا ہوں۔ اس سے کہا تھا کہ کوئی ورد، کوئی منتر دو کہ وہ اس لڑکی پر پھونک دوں اور وہ میری ساری باتیں سن کر بس میری ہو جائے۔ نائل یہ کہہ کر ویٹر کو ہاتھ کا اشارہ کرنے لگا۔ یہی باتیں تو سننے آئی ہوں، تو شروع کریں باتیں۔ زینیا نے اپنی دونوں باہیں ٹیبل پر پھیلا دیں۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، میں نہیں چاہتا میری باتیں سن کر تمہارا موڈ کھانے سے اچاٹ ہو جائے۔ نائل کے پاس ویٹر چلا آیا تو اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ جب تک کھانا آیا وہ دونوں اپنے پروفیشن اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ دونوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو نائل نے بات شروع کی۔ زینیا، میں تمہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ زینیا، جو چائنیز فرائیڈ رائس کھا رہی تھی، چونک کر نائل کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ میں بھی کہوں، آپ نے ابھی تک کسی لڑکی کا نام لے کر مجھ پر دھونس کیوں نہیں جمائی؟ زینیا کی بات سن کر نائل کے چہرے پر بہت ہلکی مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں، میرے پاس میں کوئی لڑکی نہیں۔ پھر آپ ایسے ویسے تو نہیں؟ زینیا نے ہاتھ ہلا کر زمانی بات کی۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا ہے، تم سیدھا کچھ سوچ کیوں نہیں سکتی؟ نائل بھی اس کی بات سن کر مسکرایا۔ اچھا بولیں۔ زینیا نے اب خاموشی سے کھانا کھانا شروع کیا۔ نائل نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اپنے بچپن سے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اکیلا رہا، میٹ کے ہاتھوں پلا، کس طرح وہ میٹ اس پر ظلم کرتی، ڈانٹتی مارتی تھی۔ اس کے والدین کے پاس نائل کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے پہلے سوچ رکھا تھا، میں کبھی کسی ورکنگ وومن سے شادی نہیں کروں گا تاکہ وہ مجھے، میرے گھر کو، میرے بچوں کو مکمل ٹائم دے، میرا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرے، میں تھکا ہارا گھر پہنچوں تو مجھے وہ سجی سمری میرے گھر پر استقبال کرتی ملے، اسے دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر جائے، کھانا جیسا بھی بنائے پر میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔
रोज सुबह मुझे तैयार करके घर से ऑफिस भेजे, मेरे बच्चों को हर मुमकिन टाइम दे, इन्हें वो महरूमी ना मिले जो मुझे मिली। मैं नहीं चाहता इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई खला रह जाए जैसा मेरी ज़िंदगी में रह गया था। तो क्या तुम मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती हो? नाइल ने संजीदगी से जीनिया को देखा, जिसके चेहरे पर एक सकूत सा छा गया था। वो कुछ पल खामोश रही, शायद लफ्ज बुन रही थी। नाइल, मुझे पता है आपने कैसा वक्त देखा, क्या क्या फेस किया, मगर मेरी साइड की कहानी भी सुन लें। जीनिया ने अपनी कहानी इसे सुनाना शुरू की। मैंने बहुत बचपन से खुद को बस एक ही ख्वाब में बांधा बंदा देखा है, एक एसएस ऑफिसर के तौर पर। इसलिए मैंने ये क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं ये मैं ही जानती हूँ। खानदान के सब लोग ईदें मनाते थे, शादियों को एंजॉय करते थे, घूमते फिरते थे, मगर मैंने अपने इस ख्वाब के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। मेरा सारा खानदान मुझे नफसियाती कहता था कि मैं पढ़ पढ़ कर पागल हो गई हूँ, मगर मेरे पापा ही मेरी ढाल बने। वो मुझे वंडर वुमन कहते हैं। मेरे लिए वो खानदान से कट गए। क्या क्या बातें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने सारी उम्र बस मुझे एक ऑफिसर के तौर पर देखा है। मेरे जज्बात इस ओहदे से लग गए हैं। नाइट, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट के ख़ानदान के लोग ही सीएसएस ऑफिसर बन जाएं। तुमने बचपन में अकेले रह रहकर किताबों में दिल लगाया, अमेरिका में आला तालीम हासिल की। तुम्हें इस मकाम तक पहुंचने के लिए शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ी हो, तभी तुम्हें मेरी ये जॉब छोड़ने वाली बात इतनी बड़ी नहीं लग रही, मगर ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं इस पर आप जैसा शानदार मर्द भी ठुकरा सकती हूँ। वो दोनों खाना खा चुके थे। आखिरी जुमला कहकर जीनिया चेयर से उठकर लेडीज रेस्ट रूम चली गई। नाइल को जीनिया की बातें बुरी नहीं लगी थी। वो अपनी जगह सही थी, इसलिए उसने बिल मंगवा लिया था। अब वो दोनों गाड़ी में जीनिया के घर की तरफ जा रहे थे। रात के 9 बज रहे थे। रोड पर हल्की चहल पहल थी, जबकि गाड़ी में खामोशी थी। घर तक उन दोनों ने आपस में कोई बात ना की। गाड़ी रुकी तो जीनिया ने पर्स कंधे पर डाला और बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरी। सुनो। जीनिया को उम्मीद नहीं थी कि वो इसे ऐसे बुलाएगा। वो चलती चलती रुकी थी और फिर उसे मुड़कर देखा था। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर रहूंगा, उसने कहा था। उस इससे ज़्यादा साफ क्या जवाब दूं कि मैं अपना ओहदा नहीं छोड़ूंगी। जीनिया ने दोनों हाथ बांधकर दो टोक अंदाज में कहा। तो ये आखिरी मुलाकात है? नाइल ने शिकायती नज़रों से पूछा था। शायद। जीनिया फिर खामोशी से अंदर चली गई। वो अपनी जॉब पर नाइल जैसे 100 मर्द ठुकरा सकती थी। नाइल ने अगर अपनी बीवी की कुछ बातें सोच रखी थीं, तो जीनिया ने भी अपने शौहर के हिसाब से कुछ बातें सोच रखी थीं कि वो इसे इसी ओहदे के साथ अपनाए। ये एक शर्त तो थी ही, मगर जब शर्त मर्द रख सकता है तो औरत क्यों नहीं? वो यही सोचती हुई अंदर आई तो जहांगीर साहब इसी के इंतजार में खड़े नजर आए। वो जहांगीर साहब की तरफ चली आई। पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, अपनी वंडर वुमन का ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या कहा उसने? जहांगीर साहब मुतजस्सिस सा होकर पूछने लगे। पापा, इसे एक आम घरेलू औरत चाहिए, मेरी जैसी वंडर वुमन नहीं। जीनिया ने अफसोस से कहा। मगर तुम ये भूल रही हो कि वंडर वुमन भी एक औरत ही है। तुम चाहो तो इसे अपने मन के मुताबिक बदल सकती हो। जहांगीर साहब ने उसे उम्मीद दिखाई। नहीं पापा, उसने शर्त ही मेरी जॉब छोड़ने की रखी है, जो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। जीनिया अपने इस फैसले पर साबित कदम थी। देखो मेरी वंडर वुमन, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। फिलहाल 1-2 साल तक इस पोस्ट से हट जाओ, नाइल से शादी कर लो, शादी के बाद उसे मना लेना। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। हर बार औरत ही क्यों मनाए? आपने कभी मुझे कमज़ोर होना नहीं सिखाया। फिर अब क्यों? आपके कहने पर मैं नाइल से मिली। वो मुझे अच्छा भी लगा, बल्कि अपने लिए परफेक्ट भी लगा। मगर मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। नाइल के पीछे मैं अपनी जॉब से दस्तबरदार नहीं हो सकती। और फर्ज कर लें मैंने अभी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया, नाइल से शादी कर भी ली, मगर चंद साल बाद फिर उसे मना ना पाई, फिर क्या होगा पापा? मैं सारी ज़िंदगी पछताना नहीं चाहती। जीनिया की बात सुनकर जहांगीर साहब लाजवाब हो गए। जीनिया सोने के लिए जा चुकी थी। जहांगीर साहब यूं ही बाहर जीनिया के लिए परेशान बैठे थे। अपनी जगह जीनिया भी सही थी। दूसरी तरफ नाइल जैसा दामाद वो जाने नहीं देना चाहते थे। वो कुछ कर भी तो नहीं सके सिवाय अफसोस की। उन्होंने ये रात सारी जागकर गुजारी। फिर न जाने कौन सा पहर था जब घर की घंटी बजी थी।
جہانگیر صاحب چونک کر اٹھے تھے اور دروازے پر پہنچے۔ اس وقت نائل کو دروازے پر دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ نائل، تم؟ جی انکل، معذرت، میں نے اتنی رات کو آپ کو ڈسٹرب کیا۔ میں بس زینیا سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ نائل اتنی رات کو ان کو جگانے پر شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں جاگ رہا تھا۔ ہاں، البتہ میری ونڈر وومن سو رہی ہے، اسے جگا دیتا ہوں۔ جہانگیر صاحب نے مسکرا کر کہا، نہیں انکل، پھر رہنے دیں، مجھے لگا تھا میری طرح وہ بھی جاگ رہی ہوگی، پر خیر۔ نائل مڑنے لگا۔ ارے آؤ بیٹا۔ جہانگیر صاحب کے اصرار پر وہ اندر آیا۔ میں جانتا ہوں اپنی بیٹی کو، وہ تمہارے ہی انتظار میں سو رہی ہے۔ نائل ان کی بات پر مسکرایا۔ اب تک تو بس انتظار میں جاگنا ہی سنا تھا۔ میری بیٹی سے سیدھی بات کی توقع نہ کرنا، جہانگیر صاحب نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر اندر چلے گئے۔ زینیا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ونڈر وومن اٹھو۔ جہانگیر صاحب نے زینیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو زینیا کی آنکھ کھل گئی اور ہڑبڑا کر اٹھی۔ پاپا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جہانگیر صاحب کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ٹیمپریچر دیکھنے لگی۔ ارے ونڈر وومن، میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ نائل آیا ہے باہر۔ زینیا، جو ابھی بھی ہلکی نیند کے خمار میں تھی، نائل کا نام سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نائل؟ زینیا نے نام دہرایا۔ ہاں بھائی، تم جاؤ، بات سنو۔ میں چائے بناتا ہوں۔ جہانگیر صاحب کمرے سے چلے گئے۔ اف، یہ شخص، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کبھی ناشتے پر آتا ہے اور کبھی اتنی رات۔ زینیا بڑبڑا کر رضائی سے نکل کر بستر سے اٹھی۔ پیروں میں چپل پہن کر وہ باہر آنے لگی کہ ایک آئینے سے گزرتے ہوئے وہ رکی تھی۔ اس نے اپنا عکس دیکھا، بالکل میک اپ سے صاف چہرہ۔ اس نے اپنے بال کھلے دیکھے تو کچھ سوچ کر اس نے پھیلے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جکڑا اور ان بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا کیچر ان بالوں پر لگایا تھا اور چہرے پر سنجیدہ تاثرات بنا کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ فریج سے بوتل نکال کر اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور صوفے کی طرف آئی۔ ہائے! جانے کن سوچوں میں گم نائل زینیا کی آواز سن کر چونکا تھا اور اسے سامنے کھڑا دیکھا۔ ہائے! وہ زینیا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ارے بیٹھے بیٹھے، آپ تو پھر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ زینیا کے کہتے ہی وہ بیٹھنے لگا۔ زینیا بھی ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو آ ہی گئے آپ؟ زینیا مسکرا کر کہنے کے بعد اچانک سنجیدہ ہوئی اور دونوں ہاتھ باندھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بولی، کیوں آئے ہیں؟ چائے وائے نہیں پوچھو گی؟ نائل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں چائے وائے پوچھی نہیں جاتی، سیدھی پلا دی جاتی ہے۔ آپ بات کریں، کچھ دیر میں چائے آ جائے گی۔ زینیا نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ تو کریں، بلکہ رکیں، میں بتاتی ہوں۔ آپ کو محبت ہو گئی ہے نا مجھ سے؟ زینیا کے یوں دھڑلے سے پوچھ لینے پر نائل حیران ہوا تھا۔ کیا ایسی باتیں تم منہ پر پوچھ لیتی ہو؟ نائل حیرانی سے کھڑا ہی ہو گیا۔ ارے آپ پھر کھڑے ہو گئے، پلیز بیٹھیں۔ نائل بیٹھ گیا۔ تو میں سمجھوں نہیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر نائل خاموش تھا۔ کیسی لڑکی تھی زینیا، نائل کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، میں 5 تک گنتی ہوں، 5 بولنے تک کچھ نہ بولے تو سمجھوں گی آپ کو محبت نہیں ہوئی۔ بس 1 2۔ وہ گنتی گن رہی تھی جبکہ نائل ہچکچا رہا تھا۔ اتنی سردی میں بھی نائل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا جسے وہ ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، گنو مت پلیز۔ نائل کے کہنے کے ساتھ ہی زینیا جو اب تک سنجیدہ سی بیٹھی تھی اب ہنسی تھی۔ آپ جو تن کر پھرتے ہو، بانکے سجیلے بنے، اتنا جیسا دکھاتے ہیں، اندر سے بڑے نازک ہیں۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں اتنی رات کیوں میرے پاپا کو تکلیف دی؟ بیچارے چائے بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ زینیا نے پوچھا تو نائل مسکرا دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ تمہیں بھی نہیں آ رہی ہوگی، مگر تم تو خاصی سنگدل نکلی ہو۔ ابھی نائل کہہ ہی رہا تھا کہ جہانگیر صاحب کی آواز باہر سے آئی، ونڈر وومن چائے لے جاؤ۔ کہ سنتے ہی زینیا مسکراتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور کچن میں آئی۔ بہت بری بات ہے، بیچارے کو کیسے تنگ کر رہی ہو؟ جہانگیر صاحب نے مسکرا کر سرگوشی میں زینیا کو ٹرے پکڑاتے ہوئے کہا، پاپا آپ اپنی ونڈر وومن کے ہاتھ پر چھوڑ دیں یہ معاملہ۔ وہ بھی سرگوشی میں ٹرے پکڑ کر جہانگیر صاحب سے بولی تھی، اچھا زینیا، میں سونے جا رہا ہوں، نائل جائے تو صحیح سے دروازہ لاک کر دینا۔ جہانگیر صاحب نے مسکرا کر کہا اور کمرے کی طرف چلے گئے۔ زینیا ڈرائنگ روم میں آئی، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اپنا مگ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ نائل نے اپنا مگ تھاما۔ چلیں اب بتائیں کیوں آئے ہیں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زینیا نے نائل سے کہا، میں نے تمہارا جنون دیکھ لیا ہے، تم اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتی، مگر میں بھی اپنی یہ باتیں نہیں چھوڑوں گا۔
تو میں نے کافی دیر اس پر سوچا، پھر خیال آیا کیوں نہ ایک دوسرا راستہ نکالا جائے۔ نائل سیدھے اپنی بات پر آیا۔ وہ دوسرا راستہ بھی آپ نے ڈھونڈ لیا ہوگا؟ زینیا نے یقین سے کہا تھا۔ ہاں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ میں کچھ شرطوں سے پیچھے ہٹتا ہوں، کچھ تم میری شرطیں قبول کر لو۔ نائل نے کہا تو زینیا کو آدھی بات سمجھ آئی۔ کھل کر بولے، جو کہنا ہے۔ زینیا نے صاف گوئی سے کہا، میں تمہاری جاب کی شرط مان لیتا ہوں، تمہیں اجازت ہے تم بھلے نوکری کرو، مگر تمہیں بھی میری شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ تمہاری جاب کا گھر پر تذکرہ نہیں ہوگا، تم مجھے تیار کر کے آفس بھیجو گی، میرے آنے پر سجی سمری ملو گی، اپنے ہاتھوں سے میرا کام کرو گی، بچوں کو پورا ٹائم دو گی۔ اب تم یہ سب کیسے مینج کرو گی کہ تمہیں کرنا پڑے گا؟ میرے گھر میں تم صرف میری بیوی بن کر رہو گی، مجھے تمہاری جاب سے کوئی سروکار نہیں۔ نائل نے کہا تو زینیا کو بات سمجھ آئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ زینیا نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ ٹھیک ہے، چائے ختم کر کے وہ اٹھا تھا۔ اب میں چلتا ہوں۔ زینیا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ مجھے امید ہے تم کچھ بہتر ہی فیصلہ کرو گی، نائل نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کوشش کروں گی۔ زینیا دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ نائل جانے لگا مگر کچھ سوچ کر رکا تھا اور مڑ کر واپس آیا تھا۔ واپس مڑ کر آنے پر زینیا دروازے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ نائل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں لگا کیچر اتارا جس سے جوڑے میں بندھے بال آبشار کی طرح سیدھے کندھے پر آ گرے تھے۔ تم پر کھلے بال سوٹ کرتے ہیں، یہی بتانے آیا تھا، نائل کہہ کر سنجیدگی سے چلا گیا۔ پیچھے زینیا بس مسکرا کر اپنے بالوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ پیار کی راگنی نائل چھیڑ کر گیا تھا۔ تو موصوف کو رومانس بھی کرنا آتا ہے، ناٹ بیڈ، زینیا بڑبڑائی تھی اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ پھر ساری رات وہ فیصلہ کرتی رہی، کبھی ہاں کرنے کا فیصلہ کرتی کہ نائل ایسا شاندار مرد تھا کہ جس کے ساتھ چلنے سے کوئی بھی عورت فخر محسوس کر سکتی تھی، مگر کبھی نہ کا فیصلہ کرتی کہ نائل کی امیدوں پر وہ پورا نہ اتری تو، وہ گھر اور جاب کو الگ نہ رکھ سکی تو، یہی سوچ کر وہ تھوڑی کنفیوز ہو جاتی۔ اگلے دن زینیا کی سوجی آنکھیں دیکھ کر جہانگیر صاحب نے پوچھا تھا، کیا ہوا ونڈر وومن، کیا حالت بنا کر رکھی ہے، رات بھر سوئی نہیں کیا؟ نہیں پاپا، میں اب تک فیصلہ نہیں کر پائی، اس لیے نیند ہی نہیں آئی، سوچا آپ سے مشورہ کروں، پھر جا کر سو جاؤں گی۔ آفس کال کر کے کہہ دیا ہے کہ آج میں نہیں آؤں گی، زینیا نے اونگتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا کیا، بتاؤ کیا مشورہ کرنا ہے؟ جہانگیر صاحب نے پوری طرح اس کی طرف دھیان کیا۔ پاپا، نائل میری جاب پر مان گئے ہیں، زینیا نے کہا تو جہانگیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے پتا تھا، پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ پاپا، وہ چاہتے ہیں کہ میں جاب اور گھر کو الگ الگ رکھوں، اس لیے میں صرف اس کی بیوی بن کر رہوں۔ جب تک وہ گھر میں ہوگا مجھے گھر میں ہونا پڑے گا، ان کا کام کرنا پڑے گا، نائل کو بچوں کی طرح تیار کر کے آفس بھیجنا ہوگا، ان کی واپسی پر ان کے لیے تیار ہو کر گھر کے دروازے پر استقبال کرنا ہوگا۔ مجھے پریشانی ہے کہ میں یہ سب کیسے کروں گی، زینیا نے بتایا تو جہانگیر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری پیاری ونڈر وومن، تمہیں یاد نہیں تم جو سوچ لیتی ہو وہ کر گزرتی ہو، تم اسی میں کنفیوز ہونا کہ تم کر سکو گی کہ نہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کر سکتی ہو، تم کوئی عام لڑکی تھوڑی ہو، تم زینیا جہانگیر آفندی ہو، میری ونڈر وومن۔ تم یہ دیکھو کہ نائل نے اپنی ضد چھوڑ کر تمہاری بات کا مان رکھا ہے، اب تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اس کا مان رکھو۔ جہانگیر صاحب نے اسے سمجھایا تو زینیا کی بھی عقل میں کچھ بات آئی اور وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پاپا، یو آر دی بیسٹ، آپ نائل کے گھر والوں سے بات کر لیں، میں رضامند ہوں، وہ کہہ کر شرما کر اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ جہانگیر صاحب اپنی بیٹی کی سادگی پر مسکرائے تھے۔ 1 مہینے کے اندر ان کی شادی طے ہو گئی، خوب ہلا گلا ہوا، یہ شادی ایک یادگار ثابت ہوئی۔ کچھ دن وہ دونوں لاہور میں رہے، پھر اسلام آباد آ گئے۔ وقت کے ساتھ زینیا نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، اس نے اپنی ٹرانسفر اسلام آباد کروا لی تھی اور وہیں اپنی پوسٹ سنبھال لی تھی۔ سالوں سے وہ ایسی روٹین چلا رہی تھی۔ وہ رات کو اپنے اور نائل کے کپڑے پریس کر کے رکھتی تھی، صبح نائل کے اپنی پسند کے کپڑے نکال کر وہ بیڈ پر پھیلا دیتی تھی۔ نائل تیار ہو کر وہی کپڑے پہنتا تھا اور اس کے لیے وہ خود ناشتہ بناتی تھی، پھر دونوں ساتھ ناشتہ کرتے۔ نائل کو دروازے تک خود چھوڑ کر آتی تھی۔ نائل کے جانے کے بعد زینیا خود تیار ہوتی، چھوٹے موٹے کام کرتی اور گھر بند کر کے آفس چلی جاتی۔
پھر سارا دن وہ آفس میں ہوتی۔ نائل آفس سے نکلنے سے پہلے زینیا کو فون کرتا تھا۔ اس کال سے اسے پتہ چل جاتا کہ نائل اب اپنے آفس سے نکلے گا تو زینیا آفس کا کام جلدی جلدی سمیٹ کر فلیٹ آتی۔ یہ شکر تھا کہ آفس سے فلیٹ قریب تھا بنسبت نائل کے آفس سے، تو وہ ٹائم پر فلیٹ پہنچ جاتی۔ پھر وہ کھانا تیار کرتی۔ تھکا ہارا نائل آتا تو فریش سی زینیا کو دیکھ کر ہلکا پھلکا ہو جاتا، شاور لیتا، کھانا کھاتا، پھر سو جاتا۔ پھر مغرب کے بعد اٹھتا اور سارا دن ان دونوں کا ساتھ گزرتا۔ زندگی مکمل پرسکون گزر رہی تھی، مگر ایک دن ایسا ہو گیا کہ نائل زینیا سے پہلے پہنچ گیا۔ پھر نائل نے کوئی غصہ تو نہ کیا، ہاں ناراضگی جتائی جو پورے ہفتے پر مبنی تھی۔ پھر وہ خود ہی ایک دن سیٹ ہو گیا۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تو بھی نائل زینیا سے گلہ نہیں کرتا، وہ بس ناراض رہتا اور خود ہی سیٹ بھی ہو جاتا۔ زینیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت کے ساتھ نائل اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ محبت ظاہر نہیں کرتا تھا، مسکراتا بھی کم تھا۔ پھر ایک اور خبر نے اسے مکمل خاموش کر دیا۔ جب نائل کو پتہ چلا کہ زینیا اب امید سے ہے، نائل اسی دن سے ڈرتا تھا۔ اس نے پھر زینیا سے بات کی۔ زینی، مجھے لگتا ہے یہ بچہ بہت جلدی ہے، تمہاری جاب ہوتے ہوئے اس کا خیال کون رکھے گا؟ نائل فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نائل، یہ میرا ہیڈک ہے، میں سنبھالوں گی، مگر یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، کفر ہے یہ سوچنا بھی کہ بچہ۔ زینیا وہ بات منہ پر ہی نہ نکال پائی۔ مگر تمہیں یاد ہے کہ میٹ کو برداشت نہیں کروں گا میں، نائل نے کہا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی میٹ کی شکایت نہیں ملے گی۔ زینیا نے جب سارے فیصلے خود ہی طے کر لیے تھے تو نائل نے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لی تھی۔ وہ اب اور کم بات کرتا، ناراض نہیں ہوتا تھا مگر زیادہ سیریس ہو گیا تھا۔ زینیا بھی کام کر کے تھک جاتی تھی مگر وہ نائل سے شکایت نہیں کرتی۔ اس حالت میں بھی وہ سارے کام بخوبی نبھا رہی تھی۔ آفس سے کچھ مہینے کی چھٹی لے کر اس نے آہل کو پیدا کیا تھا اور کچھ مہینوں بعد آفس بھی جوائن کر لیا تھا۔ مریم عرفان کی بہن تھی جسے عرفان صبح ساتھ لاتا تھا۔ مریم آتی، آہل کو سنبھالتی، زینیا آفس جاتی، واپس آتی تو عرفان مریم کو لے کر چلا جاتا۔ پھر زینیا آہل اور گھر کے کام میں لگ جاتی۔ نائل آتا تو اپنے بیوی بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صرف آہل اور مریم کو دیکھتا تو چڑ جاتا مگر جتاتا نہیں تھا۔ مگر آج جب زینیا پر حملہ ہوا، آہل کو اکیلے دیکھا تو نائل نے زینیا سے شکوہ آخر کار کر ہی دیا، جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے دبائے بیٹھا تھا کہ یہ زینیا کی جاب کرنے کی ضد ہی تھی جو یہ حالات آج پیدا ہو گئے تھے۔ جانے کون دشمن اس پر حملہ کروا رہا تھا اور آہل کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی تھی۔ نائل نے گاڑی پارک کی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ ایک طرف شیر دل نے بھی گاڑی پارک کی اور اپنے موبائل کو ہاتھ میں لے کر وہ گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ نائل اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی تو وہ حال میں آیا اور جلدی سے فون اٹھایا۔ موبائل پر کال کرنے والے کو فلیٹ کی طرف گائیڈ کرتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا۔ سارے لوگ آہستہ آہستہ نائل کے فلیٹ میں جمع ہو رہے تھے۔ یہ سارے نائل کے آرمی کے دوست اور کچھ آفیسرز تھے جنہیں وہ ہدایات دے رہا تھا۔ کسی کو سی سی ٹی وی نکالنے کو کہہ رہا تھا تو کسی کو اس ماڈل کی بائک کی تلاشی کی کہہ رہا تھا۔ شیر دل اتنے آفیسرز اور آرمی کے لوگوں میں ایک چھوٹے آفیسر کی طرح دونوں ٹانگیں تھوڑی کھولے، اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، سر اوپر کیے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اوپر کھڑی فلیٹ پر ایک لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہی تھی۔ شیر دل حاضر دماغی کے ساتھ کھڑا نائل کی ساری ہدایات سن رہا تھا مگر دیکھ اسی لڑکی کو رہا تھا جو بنا کسی حرکت کے وہیں جمی کھڑی تھی۔ سب کو ہدایات وغیرہ دے کر نائل اوپر آیا تھا۔ مریم جا چکی تھی، آہل سو چکا تھا۔ زینیا نے نائل کے لیے کھانا تیار کر لیا تھا اور اسی کے اوپر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیر سے جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار چیئر سے اٹھی تھی اور دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھولا۔ یہ نائل ہی تھا۔ وہ اندر آیا۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، زینیا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو، اور یہ پلاسٹر کیوں اتارا؟ نائل نے نرمی سے دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ دیکھا جہاں بہت ساری بینڈیجز لگی تھیں۔ پلاسٹر تنگ کر رہا تھا تو میں نے بینڈیجز لگا دی۔ آپ شاور لیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، زینیا نے کہا مگر نائل یوں ہی اس کا ہاتھ تھام کر کچن کی طرف دیکھنے لگا۔ کھانا تم نے بنایا تو اور کون بنائے گا؟
زینیا نے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر وہ یوں ہی نائل کی مضبوط گرفت میں رہا۔ مریم سے کہہ دیتی وہ بنا لیتی۔ اور وہ کھانا آپ کیسے کھاتے؟ کھا لیتا، نائل نے نروٹھے انداز سے کہہ کر زینیا کا ہاتھ چھوڑا۔ اب تم چپ کر کے بیٹھو، جیسا بھی ہے کھانا میں خود نکال کر لاتا ہوں اور آج ہی وہی کھائیں گے۔ ارے میں کر دیتی ہوں گرم، زینیا کہتی مڑی مگر نائل ہاتھ باندھے یوں ہی زینیا اور کچن کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تو زینیا منہ بنا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ نائل نے کھانا اوون میں خود گرم کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے وہیں بیٹھے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ انہی باتوں کے بیچ نائل نے چپکے سے زینیا کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں میری بات بری لگی نا؟ نائل نے زینیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینیا نے بھی اس بات کا مطلب تلاش کرتے کہا، اگر آپ اس بات کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بالکل بری نہیں لگی۔ زینیا نے نرمی سے کہا، سچ؟ نائل نے کہا، ہاں۔ نائل زینیا کی بات سن کر مسکرایا تو زینیا نے اپنے شوہر کی مسکراہٹ دیکھی اور بے اختیار کہا، آپ بہت اچھے ہیں۔ کوئی نیا کمپلیمنٹ ہونا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ نائل نے شرارت سے کہا، آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ زینیا کی یہ بات سن کر نائل سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ تو صاف جھوٹ ہے، تم سے اچھے تو بس تمہارے پاپا ہیں۔ نائل نے اقرار کیا تھا کہ اور ان کے بیچ کی وہ تلخی چپکے سے ان کے درمیان سے نکل کر آسمان کی طرف اڑتی ہوئی کہیں آسمان میں گم ہو گئی۔ ٹنگ ٹانگ، دروازے پر بیل بجی تو وہ جو ابھی بستر پر لیٹنے لگی تھی بیزار شکل بنا کر کھڑی دیکھی تھی۔ اپنے الجھے بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑا باندھا تھا اور پیروں میں چپل پہن کر وہ بستر سے اٹھی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ لانگ روم میں آئی تھی اور ایک بار پھر بیل بجنے پر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شیر دل کھڑا تھا، ہاتھ باندھے خاموش۔ وہ یوں ہی کھڑا اوپل کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوپل بھی اسے ہی دیکھتی رہی۔ I'm sorry، شیر دل یوں ہی کھڑا تھا۔ اوپل نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچانک شیر دل دروازے کو زور سے دھکا دے کر زبردستی اندر آیا۔ I'm sorry؟ ارے یہ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیسے تم گھر میں گھس آئے ہو؟ اوپل اس کے پیچھے اندر آئی۔ اندر چلا آیا؟ آتے ہوئے اسی لیے تو سوری بولا تھا، اصل میں مجھے ڈر تھا کہ تم نہ کہہ دو، اسی لیے میں بنا بتائے سیدھا اندر چلا آیا۔ شیر دل ادھر ادھر متلاشی نظروں سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تمہاری دوست کا گھر ہے؟ شیر دل اوپل سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اوپل ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری وہ دوست کدھر ہے؟ وہ اپنے گھر چکوال گئی ہے، پرسوں آئے گی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اوپل نے بیزاری سے کہا تھا۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر اب شیر دل نے اوپل کو دیکھا تھا اور شرارت سے بولا، نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ اگر وہ تمہاری طرح خوبصورت ہے تو بتاؤ، کوئی چکر وکر کا چانس بنے۔ ویسے بھی تم تو اپنے تینوں بوائے فرینڈز کے ساتھ کافی خوش ہوگی نا؟ شیر دل نے کہا اور کچن میں گھس گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شیر دل کچن کے کیبنٹس کھول کھول کر اندر کا سامان دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، راشن دیکھ رہا ہوں اور ایک ٹپ بھی دیتا ہوں۔ ہر چیز کی ایک تھیلی بیک اپ میں رکھا کرو، کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ختم ہونے سے وہ بیک اپ والی تھیلی کام آ سکتی ہے، سمجھی؟ شیر دل نے سارے کیبنٹس چیک کیے اور آخر میں اوپل کے سر پر چپیٹ ماری۔ یاد رکھنا یہ بات کہتے ہی شیر دل کچن سے نکلا اور ایک کھلے کمرے میں گھس گیا۔ ارے یہ تم کیا میرے گھر میں دندناتے پھر رہے ہو؟ تمیز نہیں، لڑکے ہو، لڑکیوں کے کمروں میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ شیر دل نے کمرے کا جائزہ لیا، سب کچھ سیٹ تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اوپل کی طرف مڑ کر بولا۔ میں کیوں ڈروں گی؟ اوپل نے اکڑے انداز میں کہا۔ تو دیکھنے دو نا گھر، میں بھی اپنے لیے فلیٹ دیکھ رہا ہوں تو اس لیے تمہارا گھر دیکھنے آیا تھا، تو تنگ نہ کرو اور دیکھنے دو مجھے۔ شیر دل ایک دوسرے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو بھلے، مگر وہ دروازہ نہ کھولو۔ اوپل نے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی بوائے فرینڈ چھپا رکھا ہے کیا؟ شیر دل نے شرارتی آنکھوں سے اوپل کو دیکھ کر کہا۔ وہ بریرہ کا روم ہے، وہ اپنے کمرے کے معاملے میں حساس ہے، اور یہ بار بار بوائے فرینڈ کا نام نہ لو۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اوپل نے چڑھ کر کہا تھا۔ شیر دل سارا گھر دیکھ چکا تھا تو اس کا کام ہو گیا تھا، تبھی اوپل کی بات سن کر ہنسا۔ چلو، آج کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، تم نے اقرار کر لیا کہ تم سنگل ہو، بس میرا کام تو ہو گیا، تو اب میں چلتا ہوں۔
شیر دل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سنو، اوپل نے اسے روکا تھا۔ شیر دل چونک کر رکا۔ یہ نیچے کیا ہو رہا تھا؟ کب؟ شیر دل نے مڑ کر انجان بن کر کہا۔ یہ تم سب لوگ نیچے کیا میٹنگ کر رہے تھے؟ اچھا وہ، شیر دل نے سر کھجایا۔ ایسے ہی ایس ایس پی صاحب کو ہماری یاد آ رہی تھی تو ہمیں بلا لیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، شیر دل نے کہا تو اوپل ہنسی۔ تم نے اپنے ایس ایس پی صاحب کی حالت دیکھی تھی؟ اچھا وہ، شیر دل نے ہوا میں انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ ان کی اہلیہ کو چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے ساری پولیس فورس ہی بلا لی۔ بھئی بڑے آفیسر ہیں، اتنا سب کچھ تو کر سکتے ہیں نا، تو کر رہے ہیں، شیر دل نے کہا تھا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو، کوئی آفیسر پسند آ گیا ہے کیا؟ شیر دل نے شرارت سے کہا۔ چلو اب جاؤ باہر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوپل نے دروازہ شیر دل کے منہ پر بند کر دیا۔ ٹنگ ٹانگ، دروازے پر دستک دیتے ہی کسی کے چھوٹے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ اندر سے آہل بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا تھا۔ ایک منٹ آہل، زینیا پیچھے سے آتے ہوئے بولی تھی۔ آہل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر باہر چلا جائے، یہ اس کی روٹین میں شامل تھا۔ جیسے ہی بیل بجتی وہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر دروازے کی طرف بھاگتا اور پھر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے دروازہ بجاتا رہتا جب تک وہ دروازہ کھول نہ دیا جاتا۔ زینیا نے ہی دروازہ کھولا تھا، جسے دیکھ کر نائل کی ساری تھکن ہوا ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے بھی گھر کیوں نہ آتا، زینیا کا نکھرا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے دن کی تھکن اتر جاتی تھی، ساتھ اس چھوٹے سے شیطان کو بھی جو ابھی باہر کی طرف بھاگنے والا تھا۔ جب نائل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے دونوں بازوؤں میں بھر کر پھر اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوما تھا، بچہ چیختا باہر جانے کو مچلنے لگا۔ نہیں یار، ایسا تو نہ کرو، میرا ابھی دوبارہ باہر جانے کا بالکل موڈ نہیں۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا اندر چلا آیا۔ السلام علیکم، آنے والے نے بے حد محبت سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ وعلیکم السلام، زینیا نے ڈسپنسر سے گلاس میں پانی بھرتے ہوئے اپنے ہینڈسم شوہر کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں باہر جانے کو اتنا مچلتا ہے؟ نائل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا اور گلاس تھام لیا۔ انسان اتنا ہی تھکا آفس سے آ رہا ہوتا ہے یار، اوپر سے یہ شیطان سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پانی پیا اور گلاس کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بچے کو چھوڑا تو وہ بچہ دروازے کی طرف بھاگا اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگا۔ سارا دن بور ہو رہا تھا، آپ کو بھی مس کیا، زینیا نے بہت محبت سے اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے میرا بچہ، وہ آہل کی طرف بڑھی اور اسے گود میں لے کر نائل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آہل لپک کر نائل کی گود میں بیٹھ گیا۔ صبح سے انتظار کر رہا تھا آپ کا، زینیا نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیوں، میں نے اسے اپائنٹمنٹ دیا تھا کیا؟ نائل نے آہل کے گال کھینچے مگر آہل نائل کی وردی پر لگے بیجز سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ صبح سے نہیں دیکھا تھا نا، اس لیے صبح سویرے چلے گئے اور اب اتنی دیر سے آئے ہیں اس لیے۔ نائل کو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، تبھی وہ واچ پر ٹائم دیکھ کر چونکا تھا۔ ارے 10 بج رہے ہیں اور یہ شیطان ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہاں بس آپ شاور لے لیں، میں اسے سلا دیتی ہوں، پھر کھانا لگا دیتی ہوں۔ زینیا نے اٹھ کر آہل کو گود میں لینا چاہا مگر نائل نے روک دیا۔ اسے یہیں بیٹھا رہنے دو، اچھا لگ رہا ہے۔ زینیا نائل کی بات سن کر خوشگوار حیرت سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ نائل آہل سے اتنا اٹیچ نہیں تھا، نائل بھی آہل سے اتنی محبت نہیں جتا پاتا تھا، گود میں نہ اٹھاتا، اس کی گال کھینچ کر پیار نہ جتاتا تھا، مگر آج وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ زینیا کو اس لیے یہ بات کافی خوشگوار لگی۔ اور آج دیر کر دی کافی، خیریت تو تھی؟ زینیا نے پوچھا۔ ہاں، شیر دل نے انویسٹیگیشن کی ہے، بائک کا نمبر فیک لگا تھا، ایسی بائک جتنی شہر میں ملی وہ ساری دیکھ لی مگر وہی بائک نہ ملی، سی سی ٹی ویز نکالی ہیں مگر وہ بائک راولپنڈی کی گلیوں میں نہ جانے کہاں گم ہو گئی، اسی سے متعلق جانچ پڑتال کر رہا تھا، نائل نے سرسری سا بتایا۔ پھر اس نے زینیا سے پوچھا، اور ونڈر وومن کیا کیا سارا دن؟ پہلے تو اپنے پیارے سے شوہر کو تیار کر کے گھر سے روانہ کیا، پھر آفس کال کر کے 2 ہفتے کی غیر حاضری کی درخواست جمع کروائی، پھر آہل اور گھر کے کام کیے، ویسے بھی برتن پرانے ہو گئے تھے تو میں نے مریم کو دے دیے اور نئے نکالے ہیں، چینج اچھا ہوتا ہے، دیکھیں گھر کی بھی ساری سیٹنگ تبدیل کی ہے، مریم کے ساتھ مل کر کافی مصروف دن گزرا۔
زینیا اسے بتا رہی تھی اور نائل مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تو چاہتا تھا ہمیشہ سے، اور دل میں برسوں کی چھپی وہ چھوٹی سی آرزو اس چھوٹے سے حادثے سے پوری ہو گئی تھی۔ چھوٹا سا حادثہ بھی کبھی کبھار لوگوں کو قریب لے آتا ہے۔ یہ حادثہ بھی نائل اور زینیا کو اور قریب لے آیا تھا۔ نائل اہل کو بیچز اور تمغوں سے کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور اپنی حسین شریک حیات کو بھی آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی وہ ہمیشہ سے ایسی ہی زندگی تصور کرتا تھا۔